تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری
کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔
نام ہے بھی ہے یہ بابا صحافت، بطل حریت، عظیم سیاسی کارکن، قادر الکلام شاعر، بدیع الموضوع مقرر اور شعلہ بیاں، بطل حریت، مترجم، سیاسی کارکن، مقرر، صحافی حضرت مولانا ظفر علی خان کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ابتدائی طور پر ابتدائیہ استقبالیہ کلمات جناب محترم آصف کمال صاحب انقرہ ترکی سے ادا فرمائیں گے، اور اس کے بعد برصغیر پاک و ہند کے اس شاہ دماغ پنجاب کے وہ بطل سپوت جنہوں نے نیر تاباں کے طور پر ہمیشہ اس آسمان افق پر ہمیشہ چمکتے دمکتے رہنا ہے، وہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان ہیں۔ ان کا شہرۂ آفاق کلام محترم طارق اقبال صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد راجہ اسعد علی خان صاحب مولانا ظفر علی خان کی قومی اور ملی خدمات 1873 سے لے کر 1956 تک جو انہوں نے ملت اسلامیہ ہند کے لیے ادا کی، وہ پیش کریں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کے دنوں میں فرمایا تھا، اگر ہمیں مولانا ظفر علی خان جیسے 2-3 مجاہد مل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تحریک پاکستان کے اس بطل جلیل کی عظمت کے تذکرے کے لیے پاکستان عوامی سوسائٹی کویت نے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں اس میں آپ سب معزز مہمانوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان کو آج اس جہان فانی سے رخصت ہوئے کم و بیش 65 سال ہو رہے ہیں، لیکن برصغیر کے مسلمانوں نے ان کی بے لوث خدمات کو آج بھی نہیں بلایا۔ آج بھی ان کو بابائے صحافت سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا نے علی گڑھ میں اس وقت تعلیم حاصل کی جب سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی جیسی عظیم شخصیات برصغیر کے مسلمان بالخصوص نوجوانوں کی تعلیمی میدان میں رہنمائی کر رہی تھیں۔ مولانا ظفر علی خان نے ابتدائی تعلیم وزیر آباد سے حاصل کی، انٹرمیڈیٹ لاہور سے کیا اور گریجویشن کی ڈگری MAO کالج علی گڑھ سے حاصل کی، اور BA کرنے کے بعد بمبئی چلے گئے، جہاں آپ نے نواب محسن الملک کے سیکٹری کی خدمات انجام دی۔ مولانا ظفر علی خان حیدرآباد دکن سے مترجم کی ملازمت ترک کر کے وطن واپس آئے تو انہوں نے اخبار زمیندار کی ادارتی ذمہ داریاں خود سنبھال لیں۔ آزادی کی تحریکوں میں مسلم قوم کی قیادت کی تو زمیندار پر انگریزی سرکار نے کئی مرتبہ پابندیاں عائد کی، لیکن زمیندار مثال خورشید رہا۔ مولانا کی زندگی کا بیشتر حصہ سیاست میں گزرا۔ آپ نہ صرف بہت بڑے شاعر بلکہ زبردست مقرر اور صحافی تھے۔ ان تمام اوصاف حمیدہ پر غالب ان کا عاشق رسول ہونا ہے۔ آپ کے فکر و عمل کا محور و مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم تھی۔ آپ حقیقی معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام تھے۔ آپ کا یہ شعر اسی جذبہ عشق کی تفسیر ہے کہ نہ جب تک
کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ مشاہیر تحریک پاکستان، یہی وہ ہستیاں ہمارے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں عالم اسلام کی قوت و شوکت کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں درخواست کرتا ہوں راجہ صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے، ووپ میڈیا کے ڈائریکٹر جنرل جناب طارق اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ ہمیں سعادت بخشیں، بر صغیر پاک و ہند کے اس عظیم شاہ دماغ مولانا ظفر علی خان کے کلام میں سے کوئی انتخاب نعت کے باب میں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ جناب محترم طارق اقبال صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جعفر سمدانی اور آپ کی پوری ٹیم۔ زمانہ طالب علمی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے کلام اقبال کے حوالے سے اور مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے میں نے اکثر و بیشتر اسکول کالجز میں کلام پیش کیا، اور یہ موقع آج مجھے ملا ہے الحمدللہ آپ کے پلیٹ فارم سے، تو کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ایک اچھے انداز سے پیش کر سکوں۔ جی۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا، وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے دربار میں وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں، گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں، ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی، ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی،
ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں چاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک جی بہت پیارا، بہت پیارا، بہت خوب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، ماشاء اللہ۔ برصغیر پاک و ہند کے اس مردم خیز خطہ پنجاب سے آسمان علم اور آسمان مسلمان پر چمکنے والا وہ نیر تاباں، وہ بابائے صحافت، وہ بطل حریت، مولانا محمد علی جوہر سے 1 سال سینئر، کامریڈ کی ٹکر کا اخبار ذمہ دار دینے والا، مولانا شوکت علی سے جونیئر، مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمہ کے کہنے پر غزل کے باب کو بند کرنے والا، پنجابی، ہندی، سنسکرت، اردو، عربی، فارسی، انگلش میں قادر الکلام، وہ عظیم سیاسی کارکن، قرارداد لاہور شیر بنگال کے پڑھنے کے فوراً بعد رواں اور شستہ اردو میں ترجمہ کرنے والا، قید و بند کی عظیم صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود اپنے نظریات پر کبھی نہ پایا استغلال کی لغزش کا اشارہ بھی پڑھنے دینے والا، وہ عظیم بطل حریت مولانا ظفر علی خان، کہ جن کی شخصیت کا احاطہ شاید ہم چند لفظوں میں اور اس ایک نشست میں کسی بھی طور پہ کر نہیں سکیں گے، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے وہ افکار، کردار کی وہ عمیق پرچھائیاں شاید کچھ ہم تک پہنچ سکیں۔ جناب محترم راجہ اسد علی خان صاحب کے توسط سے اور ہمیں بجا طور پر فخر کرنے کو وہ جذبہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہے، جنہوں نے نظریہ پاکستان کا خمیر کا بیج بویا۔ درخواست کروں گا جناب محترم راجہ اسد علی خان صاحب سے، جنہوں نے آج کی اس نشست کے لیے خصوصی طور پر اپنی گوناگو مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہوئے، کہ وہ بر صغیر پاک و ہند کے اس عظیم شاہ دماغ مولانا ظفر علی خان کی یادوں کی، فکر کی بابت کچھ گفتگو فرمائیں، اور شاید مولانا ظفر علی خان بر صغیر پاک و ہند کے وہ پہلے شخص ہیں جو قادیانی تحریک پہ ٹکر دینے پر جن کے خلاف پرچہ درج ہوا تھا۔ جناب راجہ اسد علی خان صاحب۔ جناب السلام علیکم، شاہد صاحب کو اور طارق صاحب کو اور آپ کو میری طرف سے ایک ابتدائی مبارکباد بھی۔ مجھے بدرم سلطان بوت کہنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن جو شاہ صاحب آپ کے علاوہ ہمارے معزز جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے بتانے کے لیے کہ جو پیچھے تصویر رکھی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے، اور یہ دونوں تصویریں جو طارق صاحب کے پیچھے ہیں یہ میری ری ڈسکور کی ہوئی ہیں۔ دائیں طرف جو آپ چوگے میں دیکھ رہے ہیں یہ سراج الدین احمد خان صاحب ہیں جو میرے پردادا تھے، اور دائیں طرف ہے مولانا ظفر علی خان ہے جو میرے دادا چودھری غلام حیدر خان صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ تو اب میں خود سے یہ محسوس کرتا ہوں جیسے جیسے ایج میں سینیورٹی آتی ہے کہ میں نے ظفر علی خان کے لیے جو میرے سے ہو سکا، ان کی وفات کے بعد اور ان کی زندگی میں جو کام نہیں ہوئے تھے وہ میں نے کیے، اور ویسے اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو گفتگو ہے اور ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے جو علم ہے اور اس کا جو اظہار ہے یہ بڑا آرٹیکولیٹ ہے۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہارورڈ، برکلے، بحرین، انگلینڈ اور پاکستان میں جا بجا میں نے مباحثوں میں بھی حصہ لیا ہے اور مباحثے ارینج بھی کیے ہیں ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے، لیکن آج جو نعت گوئی ہوئی اور جس طریقے انداز سے پڑھا گیا اور جو جذبہ ہے میرے خیال میں یہ بڑا آرٹیکولیٹ ہے۔ اور ابھی ظفر علی خان صاحب کی برسی کے حوالے سے جو پروگرام ہوئے، کیونکہ ظفر علی خان ٹرسٹ پر تو قبضہ ہو چکا ہوا ہے، وہی جو ہماری روایت ہے
اور یہاں پر یہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس طریقے سے ظفر علی خان صاحب کے لیے جو بھی آپ قادیانی فرقے کی بات کر رہے تھے، کون کون سی فورسز تھی جنہوں نے ان کو دبا کر رکھا، اور وہ فورسز ابھی بھی مصروف عمل ہیں. مثال کے طور پر اب مزار جو کرم آباد میں ہے ان کا، میں نے بنوایا اسے، اس سے پہلے نہ حکومت کو توفیق ہوئی. آپ بار بار صحافت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بابائے صحافت تھے. تو یہ سرکردہ خطیب نما جو صحافی ہیں، انہوں نے کیا کیا ان کے لیے مجھے یہ بتائیں. یہ شرمناک بات ہے. اور یہ نام لیتے ہیں ان کا، وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے. نہ میں ان کی اولاد کا ذمہ دار ہوں، نہ میں کسی اور کا ذمہ دار ہوں. 30 کتابیں جو ان کی زندگی میں ناپید ہو چکی ہوئی تھیں، اور پھر 3 سال کے اداریے، 8 سال کے اداریے تیار پڑے ہوئے تھے ریپروڈیوس ہونے کے لیے. تو وہ سارے کام میں نے مکمل کیے. ان کی چیئر بنوائی پنجاب یونیورسٹی میں، جہاں پر اب ایک سفارشی خاتون جہاں ان کی تعیناتی ہو چکی ہوئی ہے. بڑی کہہ تو رجالی ہے اس ملک میں. میں حیران ہوں کہ آپ میں یہ جذبہ کہاں سے آ گیا، وہاں وطن عزیز سے دور رہتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے یہ زوم جو ہے اور یہ جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کر دیا. اور کس طریقے سے میں حیران ہوں کہ وہاں رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ جو ہمارے معزز بقیہ ارکان ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے یا پاکستان سے نہیں ہے، لیکن علمیت کے نقطۂ نگاہ سے، جذبے کے نقطۂ نگاہ سے، کیونکہ ان کی ایجز جو ہیں وہ ہمارے جو خلیفے قسم کے مقرر ہیں ان سے کہیں ہیں، بلکہ کہیں کم ہے، بلکہ آدھی ہیں. تو پھر یہ گفتگو کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. آپ سمدانی صاحب کردار کے بھی غازی ہیں، آپ نے ہمیشہ پروگرام کیے اور آپ ویسے بھی ملک کے دور ہیں، لیکن جو آپ کی ظفر علی خان صاحب کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے جو جذبہ ہے اس کو تو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. واہ واہ. بدقسمتی سے اب اگر آپ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان جو تھے، میں بھی مزار اقبال پر بھی نیوی کے بہا پر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے بہا پر وہ لائیو براڈ کاسٹ کرتا ہوں جب گارڈ کی تبدیلی کا عمل ہوتا ہے. اسٹیچر میں ظفر علی خان کسی سے کم نہیں تھے. آپ نے قرارداد لاہور کا ذکر کیا، آپ نے سن 6 میں دسمبر میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اس کا ذکر کیا. ظفر علی خان کہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ ایک سازش تھی جس میں لوگ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ ان کے نام و مقام کو ختم کیا جائے. اس کی وجہ ہے جو ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے پنجابی میں کہتے ہیں چالو ہو جاتے ہیں. اب کون سا ایڈیٹر ایسا ہے جو یہ شعر کہے کہ دل ضبط جو زماں ضبط فغاں ضبط نہا ضبط سب سوزو ایا ضبط ہے، سب سوزو نہا ضبط، مظلوم کو فریاد بھی کرنے نہیں دیتے، ڈر ہے کہ نہ ہو جائے کئی امن و امان ضبط. تو یہ اس قسم کی شاعری کون کرے گا؟ کون مارکہ مذہب و سائنس کا ترجمہ کرے گا؟ کون عمر دی گیٹ کا ترجمہ کرے گا؟ کون بھارستان، چمنستان، نگارستان لکھے گا؟ کون قادیانی فرقے کے خلاف نبرد آزما ہو جائے گا؟ کون احراجیوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ کون ہندوؤں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ کون قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرے گا؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا اس میں جو اہم چیز رہی، ہم بحیثیت قوم ریسرچ کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے نا، اداروں کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے. اس میں سب نے مل ملا کے اپنا کردار ادا کیا ہے. ابھی جس بچے نے ایک تقریر کی شروع میں، جنہوں نے بڑے خوبصورت ایک سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، میں بڑا حیران ہوا. اور تھوڑی سی ان کے علم میں مزید اضافہ کر دوں، ان کے پاس پہلے کا فلم ہے کہ جو انٹرنس ہے جسے میٹرک کا امتحان کہتے ہیں، وہ مولانا ظفر علی خان نے مہندرا کالج پٹیالہ سے پاس کیا تھا، جہاں پہ ان کے پھپھا عبداللہ خان جو تھے وہ عربی اور فارسی کے پروفیسر تھے. وہ نیشنل ایوارڈ بھی ان کو ملا ہوا تھا، بہت اونچے سطح کے آدمی تھے. تو ان کے پاس ان کو بھیج دیا گیا کرم آباد سے پٹیالہ میں. تو پھر یہ واز بورن جینیس. بالکل یہ بات انہوں نے صحیح کی کہ کرم آباد کے نزدیک جو وزیر آباد تحصیل ہے، وہاں کے جو اللہ آپ کا بھلا کرے مشن اسکول ہے، وہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. یہ جو پیچھے تصویر لگا رکھی ہے نا طارق صاحب نے سراج الدین احمد خان صاحب کی، ہی واز دا لیڈنگ فورس. میں آپ کو بتاتا ہوں خاندان بنتے کیسے ہیں. جب 1909 دسمبر میں بھی ان کی برسی بھی آنے والی ہے، یا آج کل میں میرے خیال میں آج 9 تاریخ کو ان کی برسی ہے، اور چودھری غلام حیدر خان صاحب کی بھی برسی اسی وقت انہی دنوں میں ہی ہے. تو جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ڈاکٹر بیلی رام نے ویسے مشورہ دیا، کیونکہ وہ اتنی تکلیف میں تھے، قوم کا درد، وہ دردمند آدمی تھے سراج الدین احمد خان صاحب، وہ ان کا اکلوتا ٹاپک ہے. تو ان کو کرم آباد لے گئے. تو 9 دسمبر یا 6 دسمبر، جی مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کی برسی کا دن ہے. جب ان کا صبح انتقال ہو رہا تھا اور خاندان کے سب لوگ کرم آباد میں ان کی چارپائی کے ارد گرد تھے، تو کسی نے کہا کہ جاؤ حامد اور حمید کو لے آئے، جو کہ ان کی دوسری بیوی میں سے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 3 تھی اور دوسرے کی 6 تھی. تو انہوں نے عالم رضا میں کہا کہ نہیں ان کو مت بلاؤ، ان کی تعلیم کا حرج ہوگا. کون ہے جو آج 150-200 سال کے بعد بھی یہ سوچے گا؟ ان کی دونوں بیٹیاں جو تھیں
وہ بھی بے مثال شاعرہ تھی، پھر یہ خاندان اس طرح بنے، لیکن پھر وہ جو کچھ ہوتا بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا کیا ہوتا. تو یہ جو رائٹ سائڈ پہ سراج الدین احمد خان صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے 1 جون 1903 کو لاہور میں چوہٹا مفتی باقر شیخ نصیر الدین کی جو حویلی ہے وہاں سے ذمہ دار کا آغاز کیا تھا. وہ ایک پولیٹیکل اخبار تھا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ شروع سے کو کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھا. نہیں، اس میں پولیٹیکل مضامین بھی چھپتے تھے. وہ بڑے ایگریسو تھے، ان میں کلندری بھی تھی، سکندری بھی تھی، اور وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. غصے میں ان کو بہت وہ آپے غصے سے آپے سے باہر ہو جاتے تھے، لیکن ڈیڈ آنسٹ تھے. کبھی سمدانی صاحب کسی شخص کے غصے کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ نہ لگایا کریں یا اس کے جوش کو دیکھ کے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آیا یہ کرپٹ ہے یا نہیں، آیا یہ خوش آمدی ہے یا نہیں. یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو سراج الدین احمد خان واز مائی رول ماڈل، اور وہ سر سید احمد خان کی جو تعلیم خواتین اور مرد کی تعلیم کے حوالے سے جو ان کی سوچ تھی وہ اس کے بہت بڑے حامی تھے. اور انہوں نے کراچی میں مسلم ایجوکیشن کانفرنس میں بھی شرکت کی. اور اگر آپ ڈاکومنٹری دیکھیں مولانا ظفر علی خان صاحب کی جو اصلی ہے، جو اس وقت 2 نمبر ڈاکومنٹری جس کو ایڈٹ کرایا میرے اس میں سے سارے حصے کاٹ کے مجیب الرحمان شامی صاحب نے اور خالد محمود صاحب نے، وہ نہیں جو اصل ہے، اس میں پروفیسر احمد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تہذیب الاخلاق تھا اس کے صفحے اول پر سراج الدین احمد خان صاحب کے مضامین چھپتے تھے. کرم آباد 1880 میں بنا اور یہ فار فلنگ ایریا تھا. اب مجھے خود بتائیں کہ وہاں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ آل انڈیا کی سطح پر اپنا مقام پیدا کرتا ہے، نام پیدا کرتا ہے، تو وہ کتنی بڑی بات ہے. پھر وہ ظفر علی خان صاحب کی جو ٹریولنگ تھی، پھر جو ان کو زبان پر جدت اللہ حاصل تھی فارسی اور عربی پر، یہ جو تراجم ہیں، جو اشعار میں جو ان کی جا بجا اس کا استعمال ہے، یہ جو میں نے وہ کتاب بھی چھاپ دی تھی جس میں وہ انہوں نے منظوم ترجمے کیے تھے احادیث کے، جیسے اب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب یہ بھی قرآنی آیت ہے، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس. یہ آج کل کے جو کچھ بابے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے جو جھوٹے بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 80 سال ہو گئی ہے، 85 سال ہو گئی ہے، ہم نے اس سے ہی چلنا ہے، لوگوں نے اس سے ہی ہماری خوش آمدید کرنی ہے. تو یہ رسی اللہ کھلی کرتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاشرے میں جو ہمارے پاکستان کا معاشرہ ہے نا، اس میں نوجوانوں نے نہیں کیا. یہ جو بابے ہیں نا، ساٹھے باٹھے، یہ گجی سٹے لگا رہے ہیں، یا وہ اداروں میں ہیں یا وہ گورنمنٹ میں ہیں اور یا وہ گورنمنٹ سے باہر ہیں. اور جو جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے پاکستان کا جو معاشرے کا جو بابا ہے، جو وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. یہ جو آپ ٹی وی پہ خطیب دیکھتے ہیں، یہ زیادہ ڈیڈلی ہیں، ان میں زیادہ وینم ہے. تو یہ ظفر علی خان صاحب کا جو آپ نے جس کا ذکر کرنے ہیں، ہی واز ویری اسٹیٹ. دوسرا، ابھی پچھلے دنوں جنگ اخبار میں ایک صحافی نے ان کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کی ہیں کہ وہ فلاں وقت جب خلافت کے وقت کے ساتھ گئے تھے، اب سعودی عرب تو نہیں تھا اس وقت، حجاز گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ابن سعود سے ملاقات کر ان سے پیسے پکڑ لیے کہ میں بر صغیر میں جا کے آپ کی حمایت کروں گا. وہی آج کل کے صحافی ہیں جو ان کے پٹرول پمپ ہے، جن کے پاس پٹرول کے وہ ہیں، جو پیچھے سے تو کمزور تھے. ظفر علی خان ایک اچھے خاصے خاندان میں پیدا ہوئے تھے. میرے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر میرے پاس ایسا ریکارڈ ہوتا میں کبھی ٹرسٹ نہ بناتا، میں کبھی ان کو فالو نہ کرتا. آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، یہ اوپن فورم ہے، کہ کیا کچھ ہے جو میں نے نہیں کیا. مجھ سے پوچھ لیجیے آپ کہ یہ ہوا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ایوارڈ ان کے نام پر جاری کیا، اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے اسپانسر کروایا. اور پھر یہ جو لوگو ہے، جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، جو پیچھے دائیں طرف ظفر علی خان کی تصویر ہے، یہ میں نے ٹرسٹ میں لگائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ لگی ہوئی ہیں تصویریں 80 کے قریب. یہ جتنے آپ پاپولر پوسٹرز دیکھتے ہیں، وہ سعد اللہ بخش کے گرینڈ سن سے، یا وہ جو ہمارے کلوڈ روڈ پہ منیر صاحب سے ان سے اسکیچز کروائے، تو یہ ساری چیزیں ریپروڈیوس کی. بڑی ایک ہی تصویر ان کی ٹوپی والی بیمار حالت میں میڈیا پہ چھپتی تھی. پھر ایڈیٹر کیا کریں؟ ایڈیٹر کو چھپاتے تھے، کیونکہ اس کو پروموٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل کا جو ایڈیٹر اور مالک ہے کسی اخبار کا، وہ اپنے آپ کو بابائے صحافت سمجھتا ہے. وہ ظفر علی خان کا بھی مارتا ہے یہ ساری باتیں. اور یہ چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کی فیملی سے. میں کیونکہ ان کا گرینڈ نیفیو تھا، یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ کرتے ہیں. آج میں گیا ہوا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لاہور میں، وہاں پہ ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اس عمارت میں قائم ہے وہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ، جہاں پہ فیض احمد فیض صاحب کرائے پہ رہا کرتے تھے. ان کی بیٹی جا بجا اس عمارت میں جاتی ہیں اور ان کمروں میں پھرتی ہیں، اس لان میں پھرتی ہیں جہاں پہ ان کا بچپن گزرا تھا. دے آر گیور. اور یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ اگر آپ کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ چلے جائیں, آپ اپنے نیوسنس بتائیں کہ میں فلانے کا رشتہ دار ہوں اور میں فلانا فلانے خواہ ہوں, یا اس ادارے سے یا حکومت سے کوئی توقع کرے کہ آپ کو فیور دی جائے گی. یہ ان چیزوں نے ہمارے معاشرے کو, جو خاص قسم کا معاشرہ ہے, اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. ظفر علی خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے, لیکن بدقسمتی, اب میں اور آپ کو یہ ڈاکومنٹری ظفر مل جائے, 2 نمبر ڈاکومنٹری ہے جو اس وقت آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی, اصل میرے پاس ہے. اس میں اس سے پہلے مجھے پرسار بھارتی ہندوستان سے فون آیا کہ ہم ہندوستان میں یہ اب پرسار بھارتی ان کی منسٹری فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے کہ ہم ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں. اب انڈیا میں ان کو اون کیا جا رہا ہے, ہم لوگوں کو ڈسون کا بات کر رہے تھے کہ وہ پھر ہندوستان نے بھی وہاں پر ڈاکومنٹری ظفر علی خان پہ بنی. میں نے ان کو ای میل کے ذریعے انفارمیشن دی, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ شاید کہاں گئے وہ لوگ اس عنوان سے ہے. ہم نے تو ڈسون کرنا شروع کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت آپ ٹرمپٹ بلو کرتے رہیں کہ جی یہ فلاں وقت 1906 میں یہ ہوا تھا, 1873 یا 76 میں یہ ہوا تھا, لیکن یہاں پہ ہمارے کلچر ہی نہیں ہے. ظفر علی خان کے نام پر پورے لاہور میں کوئی سڑک نہیں ہے. مثال کے طور پہ بیوقوفی کی بنیاد پر لکشمی چوک کا نام ظفر علی خان چوک رکھ دیا گا, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک سڑک ان کے نام پر نہیں ہے, ایک ادارہ ان کے نام پر نہیں ہے, جو ادارہ بنا وہاں پر قبضہ ہو گیا. تو یہ سچویشن ایسی ہے ہمارے کلچر کی, ہماری توجہات کی, ہماری ترجیحات کی, اور ہماری سینس کی. یہاں پر یہی کچھ ہوتا رہا ہے, اور آئی ایم افریڈ کہ ہم ایسا وقت دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ چیزیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ ہونے والی نہیں. ظفر علی خان صاحب کا ہر تیسرا دن جو ہے وہ جیل میں گزرا, اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر. وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر جو خطابت کا جوہر ان کے پاس تھا, جس کی بنیاد پر آج لوگ پمپ الاٹ کرا رہے ہیں, پراپرٹیاں الاٹ کرا رہے ہیں, لنچز برنچز کر رہے ہیں, بیٹھ کے جم خانہ میں اونچے اونچے کہہ کے لگاتے ہیں, انہوں نے تو کبھی کیا نہیں لگایا تھا. کیا لگانے کا کیا مطلب؟ تو میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں کہ ایسا بھی کبھی ہوا. تو یہ ظفر علی خان صاحب جو تھے وہ ایک ہی واز, میرے خیال میں ان سے بڑا مترجم, ان سے بڑا شاعر, ان سے بڑا خطیب, ان سے بڑا ایڈیٹر پیدا نہیں ہوا. وہ کنٹمپرری, وہ ایج میڈیوکرٹیز کا ایج نہیں تھا. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جو جا بجا آپ کو سی کلاس قسم کے لوگ بولنے لگتے ہیں, ان کی علمیت دیکھ لیں, ان کا نالج دیکھ لیں, تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کہ سیکھنے کی ہیں. ان کی آپ نثر پڑھ لیں, ان کی آپ شاعری پڑھ لیں, ان کے اسپونٹینیس جو فکرے تھے. اب لاہور میں ابوالکلام آزاد کا بہت بڑا نام ہے, لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ان کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. کانگریس کا اجلاس تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے پانی طلب کیا, تو ایک بزرگ جو تھے وہ پانی لے کر آئے, اور اس موقع پر مولانا ظفر علی خان دیکھ رہے تھے, سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد بہت خوش ہوئے جس طریقے سے ان کو پانی پیش کیا گیا. تو انہوں نے بجستگی میں کہا کہ ہاتھ میں جام لیے پیر مغاں آیا. تو مولانا ظفر علی خان کی حاضر جوابی دیکھیے, تو انہوں نے پرمپلی کہا کہ میں کشو شرم تمہیں پھر بھی نہ پینا آیا. تو بڑا کہکا پڑا. وہ یہ, اور دوسرا یہ نہیں کہ میں اب آپ کے سامنے بیٹھ کے گڈی باتیں کر رہا ہوں, اور جب میرے سامنے عمر میں یا رتبے میں آپ سے کوئی جو بڑے لوگ کہتے ہیں, جن کو سو کالڈ کہتے ہیں, وہ آ جائیں تو میں پھر اور طرح کی باتیں کرنا شروع کر دوں. میری وہ سٹیج ہے نہیں, میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہوا ہے. ظفر علی خان صاحب قائد اعظم کو بھی نہیں بخشتے تھے, علامہ اقبال کو بھی نہیں بخشتے تھے وہ. لیکن یہ دونوں شخصیات, مجھے احمد سعید کرمانی صاحب نے ایک دفعہ کہا, انہوں نے ظفر علی خان کو دیکھ رکھا تھا, میں ان کو بچوں کے پروگرام میں لے گیا لاہور ریڈیو, تو واپسی پر وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے یار اسد, ظفر علی خان اپنے کیلبر کی وجہ سے بچ گیا, ورنہ جناح جو ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا تھا. تو کیونکہ وہ آؤٹ آف تھوڑے سے پروٹوکول ہو جاتے تھے جلسے جلوسوں میں, جب وہ تھوڑا سا وقت ملتا تھا تو اس کی آڑ میں ایک لمبی تقریر بھی کر دیتے تھے, لوگ پسند کرتے تھے, ان کی زبان بڑی عوامی تھی. علامہ اقبال سب سے بڑے شاعر ہیں, ان سے بڑا شاعر میرے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ظفر علی خان کا جو انداز تھا وہ تھا عوامی, وہ ماسس کا تھا. اقبال کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, فلسفہ چاہیے. جو اکثر لوگ اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ فیشن کے طور پہ کرتے ہیں. ایک اور بات ہے, جتنے محققین ہیں ان کو ایک یہ سہولت حاصل ہے کہ اقبال کے نام پر برکلے میں, کیمبرج میں, پنجاب یونیورسٹی میں, استنبول میں چیئرس ہیں, دورے ہیں, بلڈنگیں ہیں.
ظفر علی خان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک ادارہ قائم ہوا تھا جس کا حوالہ میں آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا ہوں. تو یہ اٹ واز انفارچونیٹ. دوسرا ایک اور آپ بات بتا دوں, آپ مجھ سے کراس کوشچن کر سکتے ہیں کہ ظفر علی خان میں بڑا دمخم تھا. ان کی جو 50 سالہ ادبی, صحافتی, سیاسی اور ملی خدمات ہیں, ان پر اتنا کچھ ہو سکتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ود ان 4-5 ایئرس میں نے 5-6 تھیسس کرا دیے, اور جتنے بھی آپ کو اب یہ دائیں بائیں آرٹیکلز ملتے ہیں عاشق بٹالوی کے یا چراغ حسن حسرت کے یا دیگر لوگوں کے, وہ میں نے کمپائل کرا کے کمپوز کرا کے رکھ لیے تھے, اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کر لے جاتا تھا. 12,000 صفحے ذمہ دار کے اس وقت ٹرسٹ کے قبضے میں ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ میں نے کباڑیوں سے خریدے, اس کو 25 سال لگ گئے. تو یہ صورتحال ہے ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے. اور دوسرا ایک میں اس موقع پر آپ کو اور بات بتانا چاہوں گا کہ بڑے لوگوں کے حوالے سے ریسرچ ہونی چاہیے, تقریریں ذرا کم ہونی چاہیے. یہ تقریریں بھی کم ہو گئی ہیں. ابھی مجھے جو احوال پتہ چل رہا ہے جو ظفر علی خان صاحب کے یاد میں نے منسٹر صاحب جو ہمارے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے, ان کی لائیو سپیچ سن رہا تھا جو انہوں نے نظریہ پاکستان لاہور میں کی تھی. ایک جگہ انہوں نے ظفر علی خان صاحب کا ذکر نہیں کیا. مہمان خصوصی تھے وہ. آپ کوئی تیاری کر رہے ہیں. جب میں کرتا تھا تو قاہرہ صاحب کو اتوانا تھا, میں نے ان کو پورا تقریر کر کے ایک چیز بھیج دی کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. دوسرا آؤٹ آف کانٹیسٹ نہ ہوں. سال میں ایک دن 27 نومبر ہوتا ہے, وہاں پر بھی آپ آئیں بائیں شائیں کر کے چلے جاتے ہیں, وچ از ناٹ فیئر. تو اس میں جتنے بھی لوگ جو اسپیکرز ہوتے ہیں, جیسے آج بھرپور تیاری کر کے میں حیران ہوں کہ ذرا نہیں ہٹے آپ موضوع سے. ظفر علی خان صاحب سے, ان سے ریلیٹڈ ایشوز سے نہیں ہٹے. نعت بہت شاندار ہوئی. اس سے پہلے ہمارے جو نوجوان تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ظفر علی خان صاحب کے حالات کے بارے میں بتایا, اور انہوں نے وہ تمام ادارے بتا دیے. بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے غائب تھی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کے مال روڈ پہ ایک صدیقی صاحب ہیں. مجھے انہوں نے رات کے 9 بجے فون کیا کہ دکن ریویو کی ایک میرے پاس ایک وہ فائل آ گئی ہے, وہ 1904 کی تھی, تو آپ ابھی آ جائیں اور اپنے ساتھ 10,000 روپے لے کر آئیں. میں نے آپ کو نام بھی ان صاحب کا بتا دی. میں 11 لے آیا, پیسے بھی دے دیے ان کو. تو جب میں نے اسے کھولا تو اس میں زندگی میں میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے جو دادا تھے ان کے بھائی تھے محمد اکبر خان, جن کے انتقال پر بہارستان میں وہ موجود ہے, جو مرثیہ ظفر علی خان صاحب نے لکھا ہے اپنے جوان بھائی کی مرگ پہ, ان کی تصویر نکل آئی. تو یہ ایک انڈیویجول ایفرٹ تھی. سرکار ویسے ہمارے ہاں تو موڈ ہی نہیں ہوتا, ادارے بنانا نہیں چاہتی, قدرت سر میں پڑھنا نہیں چاہتی. ہم میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے. آج وزیر آباد سیالکوٹ روڈ پہ جو سانحہ ہوا ہے وہ بھی دیکھیں, یہ اداروں کی, افراد کی, ہمارا موڈ اور ٹیمپرامنٹ ہے, اس سے بڑا بیڈ نیم ہمارا ارن ہوتا ہے. اگر ہم کلچر پہ چل رہے ہوتے, صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے, اقبال کو مانتے, قائد اعظم کی فرمودات کو پرموٹ کرتے اور ان کو صرف تقریروں کی حد تک نہ رکھتے. میں حیران ہوں کہ جو کہ 100% کرپٹ لوگ ہیں وہ قائد اعظم کو کوٹ کر رہے ہیں, ان کی سادگی کو, ان کی ایمانداری کو, اور خود وہ جو ہیں ان کا کردار کیا ہے, بڑی بڑی تقریریں کریں گے. تو یہ بھی ایک کلچر ہے, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور پریکٹیکل نارمز دیکھنے چاہیے, سنجیدگی سے, بردباری سے, ایمانداری سے. ظفر علی خان صاحب کا جو بچپن ہے وہ کوٹ مارت میں گزرا. کوٹ مارت جو ہے وہ کرم آباد سے کوئی 4-5-6 کلومیٹر دور ہے. میں اس جگہ گیا ہوں, وہاں میں نے شوٹ بھی کر لیے تھے سارے مناظر. پھر ان کے والد تھے سراج الدین احمد خان صاحب, جن کی تصویر بھی ہمارے طارق بھائی نے پیچھے لگائی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ ان کے جو پردادا تھے وہ تھے کرم الہی خان, ان کی تصویر بھی میرے پاس ہے, وہ بھی ٹرسٹ میں لگی ہوئی ہے. میں نے میوزیم بھی وہاں قائم کیا تھا, وہ بھی برد کر دیا گیا ہے. میوزیم میں ان کی استعمال کی چیزیں رکھی گئی تھی. تو اب ادارے جو ہوتے ہیں جب وہ بن جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں, خاص طور پر جس ادارے کی بلڈنگ ہو, جس بلڈنگ میں ٹھیکے داری ہو رہی ہو, جس ادارے میں لوگ بیٹھ کے گپیں ہانک رہے ہوں اور سارے زمانے کے فارغ لوگ گینگ اپ ہو جائیں, اس ادارے کے حوالے سے شخصیت جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. بیچارے ظفر علی خان اس حوالے سے بڑے بد نصیب تھے. ان کے زندگی پر بھی ان کے الٹے سیدھے جھوٹے الزام لگائے گئے, اور پھر وہ کہیں سے میری ریسرچ ہے, میں نے ان کے جو مخالف مواد تھا, اور سمدانی صاحب نے وہ لائن ٹو کر لی ہوئی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ان کو دبانا چاہتے تھے, جو ان کو نام کو ختم کرنا چاہتے تھے. آج وہ 57 کے بعد کتنے برس ہو گئے ہیں, ہم آج بھی ظفر علی خان کا نام لے رہے ہیں, اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. لیکن یہ کتابوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے.
اب ادارہ تو بن گیا ہے, آپ لوگ سب دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے اس مقصد کے لیے اس کی بحالی ہونی چاہیے. وہ لوگ جو جہاں پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, قبضہ گروپ جو ہے, اللہ کرے کہ حکومت اب اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے, میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا. جو سچ ہے وہ کھل کر سامنے آنا چاہیے, اور اس ادارے کی جو نیک نامی ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ مجھے زندگی کا شوق ہوگا. بہرحال اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آئی وڈ بی پلیز. ظفر علی خان صاحب کی, میں نے تو ان کو نہیں دیکھا, میری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہوا تھا, لیکن میرے جو دادا تھے چودھری غلام حیدر خان صاحب, 9 دسمبر کو ان کی بھی برسی ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ظفر علی خان کے لیے. وہ ترجمان اور صداقت کے کلکتہ کے مالک تھے, اور پھر جب انہوں نے ذمہ دار جوائن کیا اور ان کے جوان بیٹے کی 12 سال کے بیٹے کا انتقال ہوا, وہ ایک جگہ لکھتے ہیں, رقم دراز ہے, کہ ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا 12 سال کا بیٹا فوت ہو گیا. وہ جنونیت میں ذمہ دار کی کاپیاں جوڑ رہے تھے, ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. یو کانٹ امیجن کہ وہ اسی سکتے میں تھے. کسی نے جوڑا, دین ہی کیم بیک. تو یہ قربانیاں ہوتی ہیں. یہ جو 2 پیسے کے ٹکے کے ظفر علی خان ثانی بنے ہوئے ہیں, یہ پروڈکٹ نہیں تھے. بدقسمتی ہے, پنجاب جو ہے ہمارا اور آپ کا, وہ وفاداروں کی سرزمین ہے. ظفر علی خان واحد مزاحمتی شاعری کرنے والا مزاحمتی لیڈر تھا. میں اس کی اولاد کا ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں اس کا سپوکس مین نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میں نے 25 سال ان کی زندگی کے اپنے تجربے میں دیکھے, میں نے 12,000 ذمہ دار کے جو صفحے کباڑیوں سے اکٹھے کیے. یو کانٹ امیجن وہ کتنا درد سر کا کام تھا. تو یہ جو بے شرمی ہے اور ٹو این ایکس بے غیرتی بھی ہے, یہ ہمارے معاشرے کا خدا کے ایک حصے کا جو ہے نا, یہ کٹھے لنچز برنچز کرتے ہیں اور تصویریں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, کیا لگاتے ہیں, اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ تو میرا حاجی میں تیرا بغوئی. اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت بھی ذرا ہوش کے ناخن لے. مجھے امید ہے, میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ تبدیلی کا وہ والی تبدیلی نہیں جس کا عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. کچھ چینجز آ رہی ہیں. ینگر فوک جو ہے دے آر مور ریئلسٹک دین امیجنری, اور یہ برسیاں اور یہ سالگرہوں سے نکل کر بھی ہمیں پریکٹیکل نارم میں آنا چاہیے گا. لیکن جو فورم سمدانی صاحب اور آپ کے کولیگز نے آج ترتیب دیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ نوبل کاز ہے, اور یہ سلسلہ دیگر مشاہیر کے سلسلے میں بھی جاری رہنا چاہیے. آپ بے شک سالی کو میرے کو بھی یاد کر لیں, آپ یاد کر لیں محمد علی جوہر کو, آپ یاد کر لیں ان لوگوں کو جن کو جو انسنگ ہے. یہ ظفر علی خان کا ادارہ تو میری وجہ سے بن گیا. جس گھر میں بیٹھا ہوں, ظفر علی خان ٹرسٹ کے پہلے 4 سال کچھ مہینے نکال کے یہاں پر اس اسٹڈی میں میری کانسٹیٹیوشن کی 28 پوسٹ کرائی. اس کے ادارے میری زیر نگرانی قائم ہوئے. جتنی تصویریں آپ ظفر علی خان کی میڈیا پر دیکھیں, یہ میری ڈیزائن کی ہوئی ہیں. مزار میں نے بنایا, مولانا ظفر علی خان چیئر میں نے بنائی, کسی نے کچھ نہیں کیا. مجھے پتا ہے یہ صرف باتیں کرنے والے, قبضے کرنے والے, سوشل میڈیا پر تصویریں لگانے والے جعلی لوگ ہیں. اب اس میں بڑا وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میں اس موضوع کو میڈیا پر بھی نہیں لانا چاہتا, جو کہ ظفر علی خان ٹرسٹ میں ہوا ہے. بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے. اللہ کرے کہ ہم جب سب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں, جو آنے والی جنریشن ہے ان کے کرتوتوں سے واقف ہو, اور یہ جو ایک جعلی قسم کے ہیرو ہیں, جو یوزرپرز بھی ہیں, گریبرز بھی ہیں, کلائمبرز بھی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اور ہمارے جو ملک کے جو مشاہیر ہیں وہ ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیں. میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں, میں نے تو ظفر علی خان سیکٹری کی حیثیت سے جو ہمارے ادبا ہے, جو شعرائے کرام ہیں, جو ریسرچ اسکالر ہیں, ان کو بھی دیکھ لیا ہے. یہ بھی ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ عہدوں کی تلاش میں رہتے ہیں, پوزیشن کی تلاش. باوجود اس کے ان کا علم ہوتا ہے, وہ آرٹیکولیٹ ان کی ذاتی گرام میں کچھ جا رہا ہے. یہ وہی مسند ہے ترقی ادب کے ڈائریکٹر کی, جہاں پہ امتیاز علی تاج, جہاں پر حمید احمد خان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ میڈیوکریٹیز کا دور ہے. ہمیں بہت کچھ اس سلسلے میں کرنا چاہیے اور ہمت دکھانی چاہیے. تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا, تماشا دیکھنے والے بھی ایک پروموشن ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپینین کریٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رائے قائم کرتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جو آرٹیکولیٹ ہوتا ہے, جس کے سامنے آپ بوگس بات کر نہیں سکتے, جو کسی کو ذہنی عیاشی فراہم نہیں کرتا, جو قوالی نہیں کرتا. یہ ایمانداری بڑی سادہ چیز ہے, بڑی سمپل ہے. میں لاہور کا کرکٹ کا سیکرٹری بھی تھا, چیف سلیکٹر بھی تھا. اتنی آسانی تھی میرے لیے, مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. ادھر لڑکے سلیکٹ کیے, ادھر ہی کہا کہ نہیں یہ لڑکے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, کسی کو اعتراض ہے تو سامنے آ جائے.
वो टीम में चैंपियन बन गई। सीधी सी चीजें हैं। जफर अली खान वाज अ वेरी सिंपल मैन, बड़े सादा थे, उनको लोग बेवकूफ भी बनाया जाया करते थे। एक दफा किसी ने कहा जी आप जिस जगह पर आपने जिम्मेदार का दफ्तर बनाया वहां पे तो फलां औरतें सामने रहती हैं, उन्होंने कहा तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि खवातीन के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हारी नजरें उठी कैसे, आप कोई है जो ऐसी बात करे। तो ये तो चलचलाओ का दौर है, इदारे बर्बाद हो चुके हैं, अफराद जिन्होंने इदारे बनाने थे उनकी नीयतें भी जा बजा हम देखते हैं, जो आम लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, और जो एक मीठी जुबान वाले हैं वो बड़ी कारागरी से पोजीशंस भी ले रहे हैं, और जो हमारा अब एक पिलर बन चुका है जिसको हम सो कॉल्ड मीडिया कहते हैं, जफर अली खान का मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको बाबाए सहाफत क्या है कि भी उस तरफ कैमोफ्लॉज कर दिया गया है, वो साहबी उनको अपना नुमाइंदा समझना शुरू हो गया कि हाँ जी ये तो हमारा डोमेन है। नॉट एट ऑल। तहरीक पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, अदब का आपने जिक्र किया है, नसर का आपने जिक्र किया है, उनकी दीनी खिदमात का जिक्र किया है, उनकी मिली खिदमात का जिक्र किया है, जो ऑटोमन एम्पायर के हवाले से उनकी चंदा इकट्ठा करने की जो मुहिम थी उसका कोई जिक्र नहीं करता। बार बार बाबाए सहाफत वो कैमोफ्लॉज करके उसका जो असर कर दिया है, क्या किया मुझे बताएं इस दफा। दो बड़े जो अखबार हैं लाहौर के, उन्होंने जफर अली खान की बरसी पर जिक्र तक नहीं किया। मैंने चिट्ठियां लिखना शुरू की थी और उनको साथ बताया था कि क्या क्या आपको चाहिए, वो पूरे एडिशन छपते थे। अब कुछ अगर छोटे मोटे अखबार बीच में बड़े बड़े हाशिए लगा के कुछ लोग अपनी अपनी खबर लगवा दे, वो अलग बात है। जफर अली खान का स्टेचर जो था वो बहुत बुलंद था, वो बहुत ऊंचे पाए के इंसान थे, उनकी इज्जत करना, उनको याद करना, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे हमारी इज्जत में इजाफा होगा। ये सारी ऐसी बातें हैं। बात काफी लंबी हो गई है और मुझे लग रहा है कि अब समदानी साहब जो हैं वो उसको चाह रहे हैं कि अब या तो हमारे किसी और मुकर्रर को मौका दिया जाए और या फिर अब इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाया जाए। जी समदानी साहब। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, असल में आपकी जितनी गुफ्तगू है वो उसके साथ साथ जिस जगह सैराबी हो रही है उसके साथ साथ तिश्नगी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है, आपने जो सारी बात की इकबाल के उस शेर के कि चुम गोए मुसलमानम बिलर्जम के दान मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हमारा दोस्त है सदीक जान, उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे ना एक जुमला लिखा हुआ है, ख्वाहिशें तावान मांगती हैं। जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं ना उसकी कीमत देनी पड़ती है और कीमत खून से जाती है। 1,24,000 पैगंबर जब जब सच्चाई के लिए खड़े हुए उन्होंने कीमत दी, कैदोबंद की सोबतें आई, हत्ता के बाद अंबिया को जान से भी जाना पड़ा। कीमत देनी पड़ती है नजरियात की। किसको याद है कि 23 साल की उम्र में मौलाना जफर अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद में अपने नजरियात और खून दाखिल कर रहा है बैठा? कौन सोच सकता है कि 23 साल की उम्र में कोई बच्चा सियासी बलूगत इतनी रख सकता है? आगा शोरिश काश्मीरी मुखालिफ होने के बावजूद वो जुमला बोलते हैं कि एक मरतबा मुझे अमृतसर से लाहौर आने का मौका मिला तो किसी की मार्फत मौलाना जफर अली खान के पास ठहरा, तो मैं समझा कि शायद ये मुझे किसी जगह लेके जाएंगे ठहराने के लिए। रात आखिरी पहर का जब टाइम होने को शुरू होना था तो मुझे कहने लगे, ओ मुड़िया मेज कुर्सियां इकट्ठियां कर दे। साफ बिछाई और सो गए। 2:30 बजे मुझे कहता जल्लाद की तरह फिर उठा लिया कि उठो भाई। बाहर ले गए, दौड़ लगाई, डांट बैठ के लगाई, एक्सरसाइज की। कहता 1.5 घंटा वो बाबा फौजियों की तरह मेरे से एक्सरसाइज करवाता रहा। मैं तो फौत होने के करीब था, तो मुझे फिर लाके ऑफिस बिठा दिए। मुझे कहने लगे ये सफे लपेट दो, टेबल कुर्सियां इकट्ठी कर दो, और दोबारा ऑफिस का टाइम शुरू हो गया। वो कहते मैं जज ही नहीं कर सका कि ये बंदा है, जिन है। और आगा शोरिश काश्मीरी ने मुखालिफ होने के बावजूद उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि बरसगीर पाक व हिंद की मुसलमानों की सियासत पर 2 चिराग थे, एक का नाम कायदे आजम था और दूसरे का नाम मौलाना जफर अली खान था, और दोनों अपने नजरियात की काट इतनी ज्यादा रखते थे कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाता था और कोई चिराग इनके मुकाबले में अपनी ज़ियापाशी नहीं कर सकता था। बुनियादी तौर पर वो डॉक्टर ए के खान साहब का मुझे याद आ गया, वो फरमाया करते थे, गुजर तो गई तेरी हयात भी कदीर मगर सितम जरीफ कूफियों में गुजरी। इल्मी लिहाज से हम कहतुर रजाल के दौर से गुजर रहे हैं। कोई एक शोबा हाय जिंदगी नहीं, हम तमाम शोबा हाय अतराफ व अकनाफ की तरफ देखें तो हमें किसी जगह भी इल्म की शम्मा वाला बंदा नहीं नजर आएगा। और अगर कोई इल्म की बात करेगा हम उसे पागल समझेंगे, हम समझेंगे ये बेवकूफ है, इसको समझ नहीं है।
یہ کتاب کی بات کرتا ہے، یہ قلم کی بات کرتا ہے. چھوڑو یار قلم کتاب کی بات، سودے کی بات کرو. ریٹ بولو، ریٹ کیا لگتا ہے؟ آپ نے شاعر کا، ادیب کا، کالم نویس کا، اخبار کا، صحافی کا، خطیب کا، بدیل کا، ذہین کا، فہیم کا، فریض کا، سب کا ذکر کیا. یہ ساری چیزیں بکتی ہیں اور وہ ساری مارکیٹ میں ہیں، لیکن لائف کسی کی نہیں ہے. آج 100 سال بعد بھی جب ہم 2021 میں ذکر کر رہے ہیں، کم و بیش 125 سال پہلے مولانا ظفر علی خان نے جو انمٹ نقوش چھوڑے وہ آج بھی قابل اتباع ہیں. اور جو قلم کو، زبان کو، بیان کو، تقریر کو بیچتے ہیں نا، وہ کسی جگہ بھی قابل بیان نہیں ہے. میانی صاحب بھرا پڑا ہے، ذکر کسی کا نہیں. 7.5 کروڑ سال سے انسان مر رہے ہیں، کسی کا ذکر نہیں. چند ایک ہیں جن کا ذکر ہے، اور ان میں اگر کوئی بندہ سرخیل ہو وہ ظفر علی خان بنتا ہے. 5 سال تحریک خلافت میں قید کی صعوبتیں برداشت کی. جنرل اڈوائر نے، جلیانوالہ باغ والے نے مولانا ظفر علی خان پہ خاص زر ضمانت رکھ دیا تھا کہ نقدی کی صورت میں جمع کراؤ، اور وہ 10,500 شام کو جمع کروایا تھا مولانا ظفر علی خان نے. وہ کوئی عام کیلکولیشن والا بندہ ہے. ہماری دعا ہے کہ جتنا زیادہ یہ ذکر ہوگا، جتنا زیادہ یہ فکر ہوگی، جتنے زیادہ یہ خیالات بولے، لکھے، پڑھے جائیں گے، یہ اتنی ہی شعور کی شمع آگے روشن ہوگی اور چراغ سے چراغ جلیں گے انشاءاللہ تعالی. جب اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اندھیرے سے نور اور مردے سے زندگی پیدا کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی یہی شعور کی جو شمع آپ روشن کر رہے ہیں آگے جا رہی ہے، یہ جلے گی، یہ ضیاء پاشیاں ہوں گی. اور یہیں سے وہ امید کی کرن جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ نوجوان نسل میں وہ چنگاریاں مجھے نظر آ رہی ہیں. کھل کا آنکھ میرے، آئینہ افلاک میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. انشاءاللہ تعالی وہ ضیاء پاشیاں ضرور ہوں گی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہمارا یہ سنگت کا سلسلہ بھی سلامت رکھے. ہم چاہیں گے صرف مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے نہیں، ہم آپ کے خیالات سے مختلف دوسرے مشاہیر کے موضوعات پر بھی مستفید ہوتے رہیں. یہاں سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مشاہیر کی تصویری نمائش ہم نے انعقاد کی تھی. بے شک بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کی تحریک سے پہلے سے لے کر 1857 سے پہلے سے لے کر جتنے زعماء، جن میں خاص طور پر 42 کے قریب ویمن فریڈم فائٹرز ہیں، ان کی بھی تصاویر جو ہیں وہ ہم نے نمائش کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ دیے رکھے اور ہمارے دوستوں کو ثابت قدم رکھے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ پاکستان، اسلام، عوام اور شعور کی اس جد و جہد میں اسی جذبے کے ساتھ قائم اور دائم رہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. بہت بہت شاندار اس تقریب کا اہتمام کرنے پر آپ کو اور جو آپ کے شرکاء ہیں ان کا شکریہ بھی اور ان کو مبارکباد بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے تیری عنایات کا گھیرا